ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نئی جو بائیڈن انتظامیہ نے اپنے اقتدار کے پہلے ہفتے میں ہی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم افغان امن معاہدہ جو ہے اس کو ریویزٹ کریں گے اور اس پہ نظر ثانی کریں گے. آپ کے خیال میں جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ جو ہے اس معاہدے پہ نظر ثانی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ مذاکرات کی صورتحال کیا ہے، میرا شروع سے یہ نقطہ نظر ہے یہ بدنیتی سے ہو رہے ہیں، اور بدنیتی سے کیا ہوا کام آپ جانتے ہی ہیں کبھی انجام تک نہیں پہنچتا، اور کبھی ایسے انجام تک نہیں پہنچتا جس سے کوئی اچھی خبر نکلے، انجام بخیر نہیں ہوتا. انجام بخیر نہیں ہوتا. تو شروع سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹائم بائی کر رہی ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے انگیج رکھا جائے افغان طالبان کو. ہدف سے کیا مراد؟ یعنی ان کا ہدف ہے نا کہ اب مکمل تسلط افغانستان پہ اور افغان طالبان کو ایلیمینیٹ کرنا، ان کو ختم کر دینا. ان کا اصل ہدف تو یہی تھا، اور جو کٹھ پتلی حکومت انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے اس کی حیثیت کو جو ہے بحال کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے مفادات، اپنے علاقائی مفادات کو جو ہے وہ اس کی تکمیل کرنا، یہ ان کا ہدف تھا نا. اور افغانستان جس نیت سے وہ آئے تھے، یعنی وہاں وہ اسلامی حکومت کا ختم کرنا، پھر یہ کہ وسطی ایشیا پر نظر رکھنا، چائنا کا محاصرہ کرنا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو مانیٹر کرنا، یہ سب تھے نا ان کے اہداف جن کی خاطر وہ آئے تھے، اور وہ اس صورتحال میں ہر صورت میں یہاں برقرار رہنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ تھرو آؤٹ مذاکرات میں ایک چیز بہت انسسٹ کرتے رہے ہیں. وہ چیز یہ تھی کہ ہم جنگ بند کر دیں گے، ہم اپنی فوجیں کم کر دیں گے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ فوجی یہاں رکھیں گے اور اپنے بیسز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے، تاکہ جو اصل ہدف ہے اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں. بہرحال ٹرمپ نے ایک کام کیا جس کو اگر فیس ویلیو پر دیکھا جائے تو ایک اچھا کام تھا کہ جی مذاکرات شروع کیے. پھر یہ کہ وہ ان کی تھرو آؤٹ ان کے مطالبات کو تسلیم کرتا چلا گیا. یعنی ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، مثلا ان کا مطالبہ، پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ فوجی رکھیں گے. یہ انہوں نے یہ بات منوائی کہ ایک فوجی نہیں رہے گا. پھر ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اپنا یہاں بیسز جو ہیں، جنگی بیسز، وہ ختم نہیں کریں گے، وہ ہمارا قبضہ رہے گا. انہوں نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بیسز بھی مکمل طور پر خالی کرنے پہ. یہ مطالبہ بھی اس نے مان لیا. اب اللہ جانے کہ یہ باقاعدہ پلانڈ تھا کہ ایک رجیم جو ہے وہ اس طرح کا معاہدہ کر کے اس طرح وقت کو کھینچ لے، اور پھر جو اگلی رجیم آئے وہ سب کچھ ملیا میٹ کر کے پھر آغاز سے اس کا سٹارٹ لے لے، تاکہ وہ جو ہے انگیج رکھنے کا بھی اور اپنے اہداف کی طرف بڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے. یعنی جو ایک طالبان کا ایک آن سلاٹ تھی، جو ٹیمپو بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ طالبان نے بھی، افغان طالبان نے اس بات کو سمجھا ہے، اور انہوں نے ان کی مین بات نہیں مانی. وہ مین بات کیا تھی؟ سیز فائر. ایک دفعہ سیز فائر ہو جائے صحیح، پھر ہم دیکھیں گے کہ طالبان دوبارہ جنگ کیسے شروع کرتے ہیں. انہوں نے، کیونکہ معاہدے میں یہ تھا کہ وہ نیٹو آرمی پر حملہ نہیں کریں گے، امریکیوں پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ان کا معاملہ اب امریکہ سے تو طے پا گیا تھا، لیکن ابھی ان کا معاملہ افغان حکومت سے طے نہیں پایا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات باقاعدہ طے کروائی کہ ہمارا افغان فورسز کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر جاری رہے گا، اور ہم یہ سیز فائر ان کے ساتھ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک سارے امریکی نکل نہیں جاتے. اور دوسری جو ہے افغان حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں مذاکرات میں آ نہیں جاتی. تو بہرحال انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس جنگ کو جاری رکھا. اس جنگ کو جاری رکھنا ان کے لیے بڑا مفید ہے. اور یہ جو اب اس نے اعلان کیا ہے جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہ وہ اس کو نظر ثانی کریں، کیا نظر ثانی کریں گے؟ یہی نا کہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے. میرا خیال ہے نظر ثانی یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو اس میں مائلسٹونز طے کیے گئے تھے ان کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے یا نہیں، یہ بھی تو نظر ثانی ہے. دیکھیں نا، وہ تو اس اعلان کے بغیر بھی کی جا سکتی تھی کہ اس کو دیکھا جا سکتا تھا، ان سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ قابل عمل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ تشدد میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی. بھی کیسے ناپیں گے آپ؟
کون سا بیرومیٹر ہے آپ کے پاس یہ ناپنے کا کہ تشدد میں کمی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کس طرح آپ یہ کہیں گے کہ افغان طالبان کا رویہ کیسے رہا وغیرہ وغیرہ؟ یہ سب وہ باتیں ہوتی ہیں جو چاہے طے کر لے، جس طرف چاہے فیصلہ کر لے۔ تو اصل میں یہ اس معاہدہ سے بھاگنے کی، اسے توڑنے کی آغاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کو لایا ہی اس لیے گیا ہے۔ ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ MIC یعنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا نمائندہ ہے، اور ٹرمپ کے آنے سے کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹرمپ نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ٹرمپ نے کوئی پہلے سے جاری شدہ جنگ میں اضافہ نہیں کیا، اس کو جاری نہیں رکھا، بلکہ اپنی فوجیں بہت سے عراق کی جنگ کے معاملے میں، شام میں اس نے جنگ روکی، عراق میں اس نے، افغانستان میں اس نے معاہدہ کیا۔ لہٰذا ایک لحاظ سے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کی، اس کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہو چکا تھا۔ اب انہیں ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس کی جو ایک ہی انڈسٹری تو بچی ہے، باقی ساری انڈسٹری میں تو چائنا نے مات دے دیا امریکہ کو، تمام انڈسٹری امریکہ کی ختم ہو چکی ہے سوائے ایک انڈسٹری کی، اور وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس پر امریکہ کی معیشت کھڑی ہے، بڑی مضبوطی سے کھڑی ہے، اور ٹرمپ نے اس کو بھی بڑا مضبوط کیا ہے۔ لہٰذا ان کو ضرورت تھی کہ اب اگر وہ جنگیں نہ ہوئیں، اگر معاملہ تو یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ لہٰذا ایسا آدمی لایا گیا جو پہلے نائب صدر رہا ہے باراک اوباما کا، اور اس کے دور میں بھی اس نے کافی جنگوں میں اضافہ کیا ہے اس شخص نے، اور اس شخص کی جنگوں کے حوالے سے بڑی ریپوٹیشن ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہی وہ آیا ہے اس نے عراق سے فوج نکال کر شام بھیج دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عراق سے تو جو کرنا تھا کر چکا، عراق کو اس قابل کرنا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، اسے اس حالت میں لے آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف تا قیامت، جو زمینی ذہن ہے اس کے مطابق تا قیامت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب عراق سے فوجیں کہاں بھیجی ہیں؟ شام۔ شام کیوں بھیجی ہیں؟ کہ شام اب سیٹل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بشار الاسد اور بشار الاسد کے مخالفین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور کسی حد تک، خیر امن تو نہیں کہنا چاہیے، کسی حد تک تشدد میں کمی آئی تھی۔ یہ اس نے فوجیں بھیجی ہیں عراق سے شام، اور اب آپ دیکھیں گے کہ شام میں آگ پھر بسم کرے گی انسانوں کو۔ اسرائیل نے چند دن پہلے شام پہ حملہ بھی کیا، جی بھی اور اس میں یہ سب کتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ تو لہٰذا یہ بندہ جو ہے، اللہ اسے ہدایت دے، یہ جنگی جنون کا ایک مظاہر ہے، اسی کو لے کر اس نے چلنا ہے، جنگی جنون کو اسی کو بڑھانا ہے۔ لہٰذا خطے میں، خاص طور پر ہمارے اس خطے میں جنگوں کا امکان بڑھ گیا ہے ان کی وجہ سے۔